آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے یہ بتا دیجئے کہ ان علماءوں کی تقریروں سے تمہارے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے. ہاتھوں کو اٹھائے بلند کریں. حفاظت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کے بتاؤ. اور سیسانے لہراؤ. ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے. اگر ہو رہی ہوگی تو آج یہ آسمانی بلا اور زمینی بلا، مشرقی بلا، مغربی بلا، شمالی بلا، لکھنوی بلا، دلی کی بلا ہمارے سر پر بیش 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 حقیقت بھی ہے یہ. بیش فیضان منظر اعلیٰ حضرت، فیضان حضور اعلیٰ حضرت، فیضان حضور شاہد ملت، فیضان معصوم ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. عزیز مسلمانوں، نبی کی حدیث گواہ ہے. نبی کی حدیث گواہ ہے. یہ مفتیان کرام آپ کو بتائیں گے ابھی. نبی کی حدیث گواہ ہے کہ ایمان والوں پر نہ ابو بکر کے زمانے میں آنچ آئی تھی، نہ فاروق اعظم کے زمانے میں آنچ آئی تھی، نہ عثمان غنی کے زمانے میں آنچ آئی تھی، نہ مولا علی کے زمانے میں آنچ آئی تھی، نہ میرے عزیز مسلمانوں نہ اسراف کے زمانے میں آنچ آئی تھی. قسم ہے رب کعبہ کی کہ وجہ یہی تھی کہ اس دور میں مسلمانوں کا ایمان گورے کیڑا کی طرح مضبوط تھا. سبحان اللہ آج نہیں آئی تھی، لیکن آج ہمارے اوپر مشرق سے بھی آج، مغرب سے بھی آج، شمال سے بھی آج، جنوب سے بھی آج، شرق سے بھی آج، غرب سے بھی آج، سارے طرف سے آج ہی آج ہے. ہم اس آج کے تپش میں جل رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اس لیے ہم پر بھلا مسلط ہو چکی ہے. عزیز مسلمانوں، آج اس جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ، اس جلسے سے سبق لے کر کے جاؤ. یہ میرے اس جلسے سے یہ سبق لے کر کے جاؤ کہ نماز سے افضل ایمان ہے، روزہ سے افضل ایمان ہے، زکات سے افضل ایمان ہے، حج سے افضل ایمان ہے، تلاوت سے افضل ایمان ہے. کیونکہ یہ خانقاہ حسنیہ آج سے نہیں بتا رہی ہے، اعلیٰ حضرت کے جانے کے بعد ہی سے بتا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان سبحان. ایمان والے، نماز پڑھ کر کے آپ ایمان والے نہیں ہیں، روزہ رکھ کر کے ایمان والے نہیں ہیں، زکات دے کر کے ایمان والے نہیں ہیں، حج کعبہ کر کے ایمان والے نہیں ہیں، آپ زمزم پی کر کے ایمان والے نہیں ہیں، مینا کی قربانی ادا کر کے آپ ایمان والے نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے آپ ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان فرمائے طیبہ پڑھ کر کے آپ ایمان والے ہیں. اب مسلمانوں یہ بتاؤ، تقریریں بہت ہو رہی ہیں، لیکن تمہیں کلمے کا مفہوم نہیں بتایا جا رہا ہے، کلمے کا ترجمہ نہیں بتایا جا رہا ہے، کلمے کی تفسیر نہیں بتائی جا رہی ہے، کلمے کا مطلب نہیں بتایا جا رہا ہے. اس جشن نظر اعلیٰ حضرت اس سے بدر عالم کے ذریعے سے پیغام لے کر کے جاؤ. کلمہ طیبہ کا ترجمہ، کلمہ طیبہ کی تفسیر، کلمہ طیبہ کا مطلب، کلمہ طیبہ کا مفہوم. کلمہ ہمارا کہتا ہے لا الہ. ہائے ہائے ہائے. بیش بیش اصلی پیغام ہے اور اس اصلی پیغام کو لے کر کے جانا ہے. کلمہ فرماتا ہے لا الہ. انکار کر دے کس کا؟ انکار کر دے کس کا؟ وہابیوں کا انکار کر دے، رافضیوں کا انکار کر دے، شیعیوں کا انکار کر دے، دیوبندیوں کا انکار کر دے، نیچریوں کا انکار کر دے، شیعوں کا انکار کر دے، فرقہ باطلہ کا انکار کر دے، غلط کا انکار کر دے، جھوٹ کا انکار کر دے، جھوٹ کا انکار کر دے، گمراہیت کا انکار کر دے. ان سب سے انکار کر دے. پھر اپنے
اپنے رب کو اقرار کر لے، پہلے انکار اس کے بعد میں اقرار۔ کلمے کا مقصد ہے سبحان، کلمہ پڑھنے، کلمہ ہمارا یہ نہیں بتایا نماز کا اقرار کر لو، روزے کا اقرار کر لو، حج کا اقرار کر لو، زکات کا اقرار کر لو، یہ نہیں بتایا۔ کلمے کا پہلا ورڈ، پہلا لفظ، پہلا جز جو ہے وہ انکار کا ہے، اور وہ کلمہ آدم کے زمانے سے پہلے ہے۔ معبودان باطل اور اس زمانے میں وہابیت نہیں تھی جس کو مظہر اعلیٰ حضرت نے نقاب کیا ہے۔ معبودان باطل کا انکار کا کلمہ ہمارا بتا رہا ہے، لہذا اس پیغام کو لے کر کے جاؤ، پہلے فرقہ باطلہ کا انکار کرو، فرقہ باطلہ کا انکار کرو۔ انکار کا مطلب ان سے دور ہو جاؤ، ان کو اپنے سے دور کر دو۔ سبحان جشن مظہر اعلیٰ حضرت ان سے مقدس حضرات، یہ کس بزرگ ہستی کا ایجاد کیا ہوا؟ ذرا اس کو جو سن لو، آئے ہو تو جان کر کے جاؤ، بڑی محبت سے آپ آتے ہو، اور الحمدللہ میں بڑی محبت سے آپ کو بلاتا ہوں، اور یہی امید رکھتا ہوں کہ مجھے ان شہزادوں اور مردوموں کی تاریخ مجھے مل گئی ہے، میں آپ کو خبر کر دوں، آپ الحمدللہ خبر پاتے ہی بےتاب ہو جاتے ہو، آنے کے لیے مشتاق ہو جاتے ہو، تاریخ کا انتظار کرتے کرتے جب تاریخ آ جاتی ہے تو امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح واپس چلے گئے۔ سبحان دل سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دل سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو بھی قبول فرمائے اور جانے کو بھی قبول فرمائے، اور محبت سے کھانے کو اور کھلانے کو بھی قبول فرمائے۔ حضرات میرے تقریر کرنے کا وقت نہیں، ورنہ ذہن بن چکا تھا، میں آپ کو تقریر کو سنا دیتا، لیکن کچھ اہم باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات ابھی پچھلے سال آپ 10 جون بروز سنیچر کو آپ پچھلے سال اس سرزمین پر تشریف لائے تھے، ان سال 8 جون بروز سنیچر کو 8 جون بروز سنیچر کو آپ تشریف لا رہے ہیں۔ قسمت سبحان اللہ، زور سے بولے سبحان اللہ۔ یہ 10 جون کو حضور آقا رحمت، دریائے رحمت، سیدی سرکار قطب زمن حضور معصوم ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلوہ گری تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جلوہ گری تھی۔ جو گزرا ہے میں نے پوسٹر کے ذریعے سے اعلان کیا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، میں نے پہلے بات ہی کر لیا کہ حضرت آپ کو تشریف لانا ہے۔ حضرت نے کہا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آؤں گا، میں نے صرف ایک مرتبہ آپ سے کہا تھا کہ حضرت آپ کو تشریف لانا ہے کیونکہ وہاں صاحب عرض کے مزار کی بنیاد رکھنی ہے آپ کو۔ اللہ سبحان آپ کو صاحب مزار کی بنیاد رکھنی ہے۔ کہا آپ تو سمجھ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اب رجوع پور یا کسی بھی پروگرام میں جا سکوں۔ میں نے کہا حضرت میں نے دعوت دے دیا ہے، قبول کرنا یہ آپ کا کام ہے، اب دوبارہ میں نہیں کہوں گا۔ اب جس کے لیے میں نے دعوت آپ کو دیا ہے وہ اگر چاہیں گے تو آپ کو بلائیں گے، نہیں ان کی منظوری ہوگی، نہیں چاہیں گے تو نہیں بلائیں گے۔ اور عبدالصمد کو یہ بھی یقین ہے کہ اگر وہ بلا لیں گے تو آپ کی طبیعت بحال ہو کے رجوع پور آئیں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ بلچیر پر چلنے والا وہ اللہ کا کامل ولی، وہ بڑے کامل، جب اتنی بات کو سنا خاموش ہو گیا، میں بھی واپس آیا، دن آ گیا، تاریخ آ گئی، میں نے کوئی اطلاع نہیں کی، میں نے دوبارہ
لیٹ بھی نہیں کیا، دیکھتے ہی دیکھتے 10 جون آ گیا۔ میرے دوستوں میں کیا سناؤں کہ حضرت رجوہ پر حضور مدر عالم میں آنے کے لیے پپرا ملک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان بابا بدر عالم، فیضان حضور معصوم ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوشی سے میں جھومنے لگا، لیکن میں جان بوجھ کر کے حضرت سے دوبارہ بات نہیں، میں سمجھ گیا آستانے کا فیضان سبحان اللہ، سرکار بدر عالم کا بلاوا میں سمجھ گیا۔ میں نے بات یہ نہیں کیا، حضور مہربانی ملت مفتی اعظم کی نبوی شریف تشریف فرما، یہ گواہ ہے، یہ گواہ ہے۔ بذات خود انہوں نے فون کیا، انہوں نے فون کیا اور فون کر کے کہا حضرت آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں، اس مقدس میں جشن مظہر اعلیٰ حضرت میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ میرے بیٹے مولانا محمد شاداب رضا کو حضرت نے اپنے کمرے میں بلایا اور بلا کر کے کہا تو مجھے گھر نہیں لے جائے گا، لیکن سو ماننا مان میں تیرے گھر۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں تیرے گھر کا مہمان، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیز مسلمانوں، حضرت تشریف لائے، حضرت تشریف لائے، قیام کا پہ تشریف فرما تھے۔ حضرت کی وہ حالت میں ایسی حالت نہیں تھی کہ آپ پیچھے سے بھی چل کر کے آپ اسٹیج تک آ سکتے، لیکن خانقاہ حسمتیہ کے سارے مطلق سنتا ستارے حضرات رجوع میں موجود ہیں، سارے لوگ یہاں پر آئے، حاضر ہوئے، لیکن حضرت نہیں آ سکے۔ لیکن میری تمنا تھی، میری آرزو تھی، میری خواہش تھی، حضرت میری خواہش تھی کہ حضرت تشریف لے کر کے آئے، حضرت تشریف لے کر کے آئے، لیکن حضرت کی طبیعت نے اجازت نہیں دی کہ آپ اس مقدس کے منبر پر جائے، لیکن حاضری قیام گاہ پہ اس مقدس میں ہو چکی تھی۔ میرے عزیز مسلمانوں، جیسے ہی دوران میں سارے لوگ وہاں پر آئے، میں حضرت وہاں پر تشریف فرما تھے، میں اسٹیج سے اٹھا، حضرت کی بارگاہ میں پہنچا، حضرت سے فرمایا کہ حضرت میں نے پوسٹر کے ذریعے سے لوگوں میں اطلاع کر چکا ہوں کہ آپ کے ہاتھ مبارک سے، آپ کے ہاتھ پاک سے بابا بدر عالم کے مقدس مزار کی نئی تعمیری کام کا بنیاد رکھوں گا۔ حضرت نے اس بات کو سنا، پھر میں نے دوبارہ فرمایا کہ حضرت آپ اس سے پہلے آئے تھے 1994 میں پہلا جلسہ اسی جگہ پر حضرت نے فرمایا، میرے دستار بندی کا وہ جلسہ تھا اسی جگہ پر فرمایا تھا، اور اس جلسے کی رات میں آپ نے جلسہ فرمایا۔ صبح سرکار بدر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے کوشش کیا، آپ حضرت تشریف لے گئے، مزار مقدس میں پہنچے ہی نہیں کہ چھڑی میرے ہاتھ میں تھمایا اور جوتے مبارکہ کو اتارا۔ جوتے مبارکہ اتارنے کے بعد میں حضرت نے نیت باندھ کر کے کھڑے ہی کھڑے مزار کے کچھ دوری پر مراقبہ فرمایا۔ آنکھوں نے کہا بیان کر رہا ہوں حضرت، غور فرمائیے گا، مراقبہ فرمایا، مراقبے سے فارغ ہوئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان، شیر ہندوستان، شیر ہندوستان، شہزادے شیر ہندوستان، شہزادے شیر ہندوستان، نبی رہے مظہر اعلیٰ حضرت علامہ شمائل رضا خان صاحب قبلہ۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، شہزادہ حضور معصوم ملت، حضرت علامہ مفتی فاراق صاحب رضا خان صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی مراد رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی محمد فاراق رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی محمد فرمان رضا صاحب قبلہ، شہزادہ حضور معصوم ملت، شہزادہ حضور ناصر ملت، نبی گانے مظہر اعلیٰ حضرت، شہزادہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت، نعرہ
حضرت تشریف بیٹھ جائیے آپ لوگ، بیٹھ جائیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جسے چاہا گھر پہ بلا لیا. زور سے بولو سبحان اللہ. جسے چاہا گھر پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اے رجوا پور کے ارد گرد کے مسلمانوں، علاقے کے مسلمانوں، کنڈا کے مسلمانوں، بگلور کے مسلمانوں، کرناٹکا کے مسلمانوں، آج اس سرزمین پر پرب و جواری کی لوگ نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ فیضان قدر عالم کہی ہے، یا فیضان معصوم ملت کہی ہے، یا فیضان شیر ہندوستان کہی ہے، یا فیضان ناصر ملت کہی ہے، یا فیضان شہزاد گانا اور مبیران گانا سے. اللہ سبحان اللہ سبحان. میرے دوستو یہ کیسا فیضان ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لوگ ان کو چاہتے ہیں لیکن محروم ہو جاتے ہیں. لیکن اے رجوع کے علاقے کے میں بسنے والے مسلمانوں، آج تم کو خانقاہ اشرفیہ کے پرسندہ ستاروں نے چاہا ہے، ستاروں نے چاہا ہے. حضرات اگر چاہے نہ ہوتے تو ہر سال تمہاری اس سرزمین پر تمہیں دیکھنے کے لیے نہ تشریف لاتے، اور دیکھنے کے بعد جب جاتے ہیں تو تمہاری کتنی تعریفیں کریں. سبحان اللہ ان شہزادوں کے دلوں میں. سبحان اللہ. تمہیں ایسے کہا تھا مسلمانوں، حضرت نے مراقبہ فرمایا، مراقبے سے فارغ ہوئے، فرمایا عبدالصمد صاحب آستانہ کو چھت کا سایہ نہیں پسند ہے، برگد کا سایہ پسند ہے. اگر چھت کبھی بھی لگوانا ارادہ کرنا تو چھت مت لگوانا، اس پر گنبد بنوانا. سبحان سبحان. اور حضرات میں نے بات نہیں مانی، نئی تعمیر شروع کر دیا. 1994 میں نے ایک چھچا لگایا تھا مزار شریف کے اندر. حضرت کی بات نہیں مانی. چھچا اس نیت سے لگوایا تھا کہ وہاں بارش میں کھڑے ہو کر کے چھچے کے نیچے فاتحہ پڑھ لیں گے. میرے عزیز مسلمانوں، شام کو میں چھچا لگا کر کے گیا. صبح جب وہاں جا کر کے دیکھا تو چھچا وہ لٹک رہا تھا، سچا وہ لٹک رہا تھا. میرے عزیز مسلمانوں، یہ کرامت ہے معصوم ملت کی. میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز مسلمانوں، میں تقریر کیا کروں؟ سبحان اللہ. زور سے بولے سبحان اللہ. شیر ہندوستان بیٹھے ہوئے ہیں. حضرات شیر ہندوستان کے سامنے میری جرأت نہیں ہے بولنے کی، بس حضور معصوم ملت کی یہ زندہ کرامتیں ہیں. آپ یہ علاقہ ان کی زندہ کرامت ہے. الحمدللہ یہ ان کا فیضان ہے، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی دین ہے، یہ ان کی عطا ہے کہ آج اس علاقے میں 7 کلومیٹر کے اندر کوئی وہابی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. گیا تھا، ارے کہاں گیا تھا؟ اس لیے میں دیکھ رہا تھا یہاں تعزیہ بھی اعلان بتایا جا رہا ہے. حسین کا کھچڑے پر چوک شریف پر فاتحہ دینا بھی حرام کہا جا رہا ہے. اب یہ بچنے والا علاقہ نہیں ہے، لیکن قسم ہے رب کعبہ کی یہ معصوم ملت کا فیضان ہے کہ تعزیہ کو خود بھی برقرار رکھا اور اپنے لوگوں کو برقرار رکھنے کا پیغام دیا، اور اس علاقے میں اس کو قبول کیا. اور وہی قبولیت کی دنیا پر آج سنیت تو میں قیام لا کے پچھلے سال حضرت سے گیا پوچھنے کے لیے کہ حضرت آپ کے ہاتھوں سے میں دنیا میں رکھنا چاہتا ہوں. میرے عزیز مسلمانوں، حضرت اس قابل نہیں تھے کہ پنچیر سے بھی چل کر کے مزار پاک تک پہنچتے، اور میرا بھی انتظام دنیا میں رکھنے والا نہیں ہوا تھا. میں نے کہا حضرت کیا کریں؟ حضرت نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی. خاموشی کے بعد جب حضرت نے ایک نظر آنکھوں کو کھولا، میرے چہرے کو دیکھا، فرمایا بیٹا جاؤ اپنے ہاتھ سے بنیاد رکھ لینا، جاؤ اپنے ہاتھ سے بنیاد رکھ لینا.
میں پریشان ہو گیا کہ حضرت پوسٹر میں اعلان آپ کے ہاتھوں کا ہوا ہے، لوگوں کو میں نے آپ کے بارے میں بتا دیا ہے، اب اگر میں ایسا نہیں کرتا ہوں تو مجھے یہ پبلک کیا کہے گی، مجھے یہ قوم مسلم کیا کہے گی، فرار کے علاوہ کچھ نہیں کہے گی۔ حضرت تھوڑی ہی دیر بعد پھر دوسری بار جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا جاؤ، جب حضرت کی منظوری ہوگی اور وہ کہیں گے تو رکھ لینا، اپنے ہاتھ سے رکھ لینا۔ میرے عزیز مسلمانوں، پھر دوبارہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں دوبارہ پیر کامل سے سوال کرتا، میں ولی کامل سے سوال کرتا۔ میرے عزیز مسلمانوں، میں بھی خاموش رہا، حضرت بھی خاموش رہے۔ حضرت گاڑی پر تشریف فرما ہوئے، ان شہزادوں نے گاڑی پر بیٹھایا اور بیٹھا کر کے حضرت کو لے کر کے چلے گئے۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرا، تیسرا دن جب آیا تو حضرت خواب میں تشریف لائے۔ حضرت خواب میں تشریف لائے، فرمایا 4 ذوالحجہ کو جمعے کے دن ٹھیک 9 بجے میرے مزار مبارک کی نئی تعمیر کے لیے بنیاد اپنے ہاتھوں سے 3 اینٹ رکھ دینا۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان 3 اینٹ رکھ دینا۔ حضرت اور خواب اس طرح سے آیا تھا کہ حضرت خواب میں تشریف لائے، صاحب مزار خواب میں تشریف لائے اور بھیڑ بہت زیادہ ہے، مجمع بہت اکٹھا ہے اور مجمع اکٹھا ہے، اسی درمیان میں حضرت سفید پوشاک میں خواب میں تشریف لاتے ہیں اور بغداد شریف کے کونے والے حصے میں ایک اس جگہ پر لوگوں کے وضو کے لیے میں نے نل گڑوایا تھا، باقاعدہ خواب میں یہ بتاتے ہیں کہ نل کے پاس سے میرے مزار کی بنیاد رکھنا۔ سبحان اللہ، خواب میں یہ بات بھی کھلی طور پر بتایا۔ سبحان نل کے پاس اور سبحان شریف کے کونے پر کھڑا ہوا تھا مزار مقدس کے۔ حضرات میں خواب دیکھتے ہیں کہ وہ سفید پوشاک میں تشریف لاتے ہیں، حضرت اپنے ہاتھوں سے 3 اینٹ رکھتے ہیں اور مجمع سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں کہ میرا دیوانہ اب تو سمجھ کدھر ہے۔ سبحان سبحان گنہگار ہوں، خطاکار ہوں، سیاستدار ہوں، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ نبی کی غلامی کا کٹا ڈال کر کے ان شہزادوں کا اس بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں انہیں کی عطا ہے، انہیں کی گھر کی دیر ہے۔ الحمدللہ حضرت خود اپنے ہاتھوں سے 3 اینٹ رکھتے ہیں اور اس مہدار کو اجازت دیتے ہیں 3 اینٹ رکھنے کی۔ میرے خواب سے جب یہ خواب مکمل ہوا، میں نے یہ خواب علامہ فاغان ملت سے بیان فرمایا اور علامہ مہران ملت سے بیان فرمایا۔ حضرت 4 ذوالحجۃ الحرام کی تاریخ آئی اور پروز جمعہ کا دن رہا، ٹھیک 9 بجے حضور مہران ملت تشریف لائے، 3 اینٹ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے رکھی اور 3 اینٹ اس گنہگار سے رکھوایا۔ اور میرے عزیز مسلمانوں، دیکھتے ہی دیکھتے کچھ مہینوں کے اندر مزار مقدس کی چھت لگ کر کے مکمل ہو گئی۔ عزیز مسلمانوں، میں آپ کو یہ واقعہ بتانے کا میرا مقصد نہیں ہے، صرف یہ بات بتانا مقصد تھا کہ حضور معصوم ملت اس سرزمین پر جب تشریف لائے تو بڑا اندھیرا تھا، مجھے خود محسوس ہو رہا تھا بڑا اندھیرا تھا میرے عزیز بھائیوں، بہت اندھیرا تھا۔ لیکن جب یہاں پر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد میں جو آپ نے روشنی بکھیری، جس طرح سے روشنی بکھیری ہے، اس روشنی کے اجالے میں آج سلطان پور سے لے کر کے کرناٹکا اور کرناٹکا سے لے کر کے مدھیہ پردیش تک اور پنجاب سے لے کر کے تلسی پور تک، تلسی پور سے لے کر کے بہرائچ سے لے کر کے بمبئی تک، بمبئی سے لے کر کے پیلی بھیت تک کے سارے اس روشنی میں دوڑ کر کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو عزیز مسلمانوں، ان دونوں بزرگ ہستیوں کا آپس میں کیا معاملہ تھا؟ اگر خواب بیان کرنے پر آ جاؤں گا تو رات ختم ہو جائے گی اور لکھنے پر آ جاؤں گا تو ایک موٹی سی کتاب تیار ہو جائے گی، لیکن ان شہزادوں کی موجودگی میں آگے اور کچھ نہیں بولنا چاہتا ہوں، بس ایک
رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ خانقاہ حشمتیہ کے درخشندہ ستارے آپ کے دوبروں جلوہ بار ہے میرے عزیز مسلمانوں یہ ایسے ویسے نہیں ہے یہ مظہر اعلیٰ حضرت کی اولاد ہے کس کی اولاد ہے مظہر اعلیٰ حضرت کی مظہر کہتے کس کو ہے اس کو کہتے ہیں جو ظاہر کرتے اسی کو مظہر کہتے ہیں ظاہر کرنے والے کو مظہر کہتے ہیں لغتی معنی ظاہر کرنے والی جگہ ظاہر کرنے والی جگہ عام طور زبانوں میں بولنے پر عام طور سے معنی نکل کر یہ نکلتا ہے ظاہر کرنا مظہر اعلیٰ مظہر اعلیٰ حضرت پر تھوڑا سا ایک شیر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے یہ تو بہت بتائیں گے لیکن میں اپنے علاقے کے لیے ضروری سمجھتا ہوں میں اپنے علاقے کے لیے ضروری سمجھتا ہوں تاکہ میں بھی کل میدان محشر میں گواہ ہوں میں نے خود بتایا ہے آپ کو مظہر اعلیٰ حضرت کی ذات کو جو ذات ظاہر کرتے اسی کو مظہر کہتے ہیں اسی کو مظہر کہتے ہیں حضرات جو ظاہر کرتے مظہر اعلیٰ حضرت کی ذات کو ظاہر کیا کیا ہے شیر اہل سنت میں اعلیٰ حضرت کو پچھلے سال میں اپنی فتح کا مطلب بتایا تھا آج مظہر کا مطلب بتا رہا سبحان یہ جشن مظہر اعلیٰ حضرت ہے اور جشن مظہر اعلیٰ حضرت آج بہت لکلچی گھوم رہے ہیں مظہریت کا لیبل لگا کر کے اگر کوئی نوکیا کا موبائل اگر آپ کے ہاتھوں میں ہو اور سمسم کا لیبل اس پر لگا دے نوکیا کے موبائل پر تو بتاؤ وہ نوکیا کا موبائل لیبل لگانے پر سمسم میں بدل جائے گا نہیں بدلے گا نہیں بدلے گا اگر جاندار کے ہاتھ میں جائے گا تو سمجھ جائے گا کہ نقلی لیبل لگا ہوا ہے اور نقلی لیبل لگنے کے بنیاد پر یہ موبائل نقلی ہے اور نقلی لیبل لگانے والا بھی نقلی ہے نقلی لیبل لگانے والا بھی نقلی ہے تو جو آج کے دور میں مظہریت کا لیبل اگر کسی کے چہرے پر لگائے تو وہ اصلی نہیں ہوگا وہ نقلی ہوگا سبحان وہ اصلی نہیں ہوگا وہ نقلی ہوگا عزیز مسلمانوں حضرت کی اولاد نے آپ کو مظہر مانا ہے مانا ہی نہیں ہے بلکہ مسلمان کو پیش کیا ہے اور مظہر ایسے ہی نہیں ہوتا ہے آل رسول فرماتے ہیں اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا ہے ہمارا ہی دیا زور سے بولو حشمت علی خان قادری ہے ہمارا ہی دیا حشمت علی کا قادری اعلیٰ حضرت کے بعد میں اگر اشرف علی تھانوی کو کے چہرے کو اگر کسی نے بے نقاب کیا ہے تو چہرے سے درد کیا ہے اگر قاسم نانوتوی کی چہرے کو اگر کسی نے بے نقاب کیا ہے تو چہرے سنت نے کیا ہے اگر خانقاہ حشمتیہ کا وہ تاجدار کیا ہے اگر خلیل امبیڈکری کے چہرے کو کسی نے بے نقاب کیا ہے تو چہرے سنت نے کیا ہے اگر رشید گنگوہی کے چہرے کو بے نقاب کیا ہے تو وہ چہرے سنت نے کیا ہے اگر اہل باطل کا چہرہ بے نقاب کیا ہے تو چہرے سنت نے کیا ہے تو یہ محنت ہے یہ مشقت ہے اور یہ محنت ہے اور یہ مشقتیں دیکھ کر کے اس دور کے علماء نے آپ کو مظہر اعلیٰ حضرت مانا اللہ سبحان اللہ سبحان مفتی نام فرما نے اپنی زبان میں پہلے طور پر فرما نام سے جس کے لرزتے تھے سبھی اہل بقا نام سے جس کے لرزتے تھے سبھی اہل بقا شیر تھا ایسا میرا مظہر سبحان شیر تھا ایسا میرا مظہر اعلیٰ حضرت شیر تھا ایسا میرا مظہر اعلیٰ حضرت تو اے اس مقدس
میں آنے والوں، اے جسم مظہر اعلیٰ حضرت میں آنے والوں، آج اب تو سمت حسبتی آپ کے دل سے مبارکباد دے رہا ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ میں اپنے اس ضلع میں آج تھانوں کے پرشاسن کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج تھانوں کے پرشاسن کو یہاں پر موجود ہے، ان سب کو میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے اپنے رکشا سرکشا میں کر کے جشن مظہر اعلیٰ حضرت میں اس کے تالیہ جلوس کو اور چادر شریف کے جلوس کو، چادر شریف کے جلوس کو اور جلسے عید میلاد النبی کو، لنگر عرس کو، لنگر مظہر اعلیٰ حضرت کو، لنگر بدر عالم کو اپنی رکشا اور سرکشا میں کامیابیوں کی منزل تک آپ لے جا رہے ہیں۔ اس بنیاد پر اب تو سمر حسمتی میں بستی کے اہل پرشاسن کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے نئی البلاغ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد